مجھے بچپن میں ہی ایک ظالم پیر کے حوالے کر دیا گیا تھا، جس نے مجھ سے ساری زندگی غلاموں کی طرح کام کروایا۔ ایک دن میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، اور روتی ہوئی اپنی سگی ماں کے پاس پہنچی۔ ماں نے مجھے گلے لگایا اور سلانے کے لیے دودھ کا گلاس دیا، لیکن دودھ پینے سے پہلے میں نے ماں کی وہ بات سن لی جس نے مجھے پاگل کر دیا، کیونکہ میری ماں فون پر کہہ رہی تھی کہ صبح کا وہ وقت تھا جب سورج کی پہلی کرنیں زمین پر پڑ رہی تھی، اور میں اس پختہ سڑک کے کنارے کھڑی اپنی آزادی کی سانسیں لے رہی تھی۔ میری زندگی کی شروعات ہی ایک ایسے گپ اندھیرے سے ہوئی تھی جس میں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ مجھے بچپن کی بس وہ دھندلی سی یادیں ذہن میں ہیں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو اس تاریک اور خوفناک حویلی میں پایا۔ مجھے بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ میں وہاں کیسے پہنچی، کس نے مجھے اس درندے کے حوالے کیا، یا میرا کوئی گھر اور خاندان تھا بھی یا نہیں۔ میری آنکھوں نے جب دنیا کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کیا تو میرے سامنے صرف ایک ہی چہرہ تھا، اور وہ تھا اس ظالم اور سفاک انسان کا، جسے لوگ بہت بڑا پیر مانتے تھے۔ اس کا چہرہ انتہائی کرخت اور آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی تھی۔ اس کے ڈیرے پر ہر وقت ایک عجیب سی وحشت ناک خاموشی چھائی رہتی تھی۔ میں دوسری بچیوں کی طرح تتلیاں پکڑنے اور کھلونوں سے کھیلنے کی عمر میں تھی، لیکن میری قسمت میں تتلیوں کے رنگ نہیں، بلکہ اس حویلی کی وہ سیاہی لکھی تھی جس نے میری روح تک کو کالا کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں اس خوفناک ماحول سے ڈر کر روتی تھی اور کسی کونے میں چھپنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مجھے وہاں پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس ڈیرے نے مجھے ایک انسان سے ایک بے جان مشین بنا دیا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں مجھے اپنا اصلی نام تک بھول گیا تھا، اور مجھے صرف اور لڑکی یا کم بخت کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس پیر نے مجھے کسی مریض یا طالب علم کی طرح نہیں، بلکہ ایک ادنیٰ ترین اور حقیر غلام کی طرح رکھا ہوا تھا۔ میرے دن کا آغاز سورج نکلنے سے پہلے رات کے اس پہر ہو جاتا تھا، جب آسمان پر تارے پوری طرح چمک رہے ہوتے تھے۔ مجھے روزانہ صبح سویرے اندھیرے میں اٹھ کر اس پوری حویلی کے بڑے بڑے اور وسیع صحنوں میں جھاڑو دینا ہوتا تھا۔ پٹیوں دھول سے میرے پھیپھڑے بھر جاتے تھے، اور اگر کہیں ایک چھوٹا سا تنکا بھی رہ جاتا یا صفائی میں کوئی کمی نظر آتی تو مجھے موٹے ڈنڈوں اور چابک سے اس قدر بے دردی سے پیٹا جاتا تھا کہ میرے کمزور اور نحیف جسم پر نیلے اور کالے نشان پڑ جاتے تھے۔ وہ درندہ جو خود کو روحانی پیشوا کہتا تھا، اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز ذرا برابر بھی موجود نہیں تھی۔ میں چھوٹی سی بچی تھی، اور مجھے وہ باری باری کام دیا جاتے تھے جو کوئی کوانا اور انتہائی مضبوط مرد بھی نہ کر سکے۔ مجھے حویلی سے دور بنے ہوئے ایک بہت پرانے اور گہرے کنویں سے پانی کی باری بالٹیاں بھر کر لانی پڑتی تھی، اور میرے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھوں میں موٹی رسیاں کھینچ کھینچ کر اتنے گہرے زخم پڑ چکے تھے کہ ان سے اکثر تازہ خون رستا رہتا تھا۔ لیکن مجھے اپنے ان بہتے ہوئے زخموں پر رونے کی بھی قطعی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اگر میری سسکیوں یا رونے کی ہلکی سی بھی آواز اس ظالم کے کانوں تک پہنچ جاتی تو میری سزا میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ سردیوں کی وہ ٹھٹرتی ہوئی اور برف جیسی راتیں مجھے آج بھی شدت سے یاد ہے، جب مجھے یخ بستہ اور برف جیسے ٹھنڈے پانی سے اس کے خاص مہمانوں اور عقیدت مندوں کے جھوٹے اور بڑے بڑے دیگچوں جیسے برتن دھونے پڑتے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں سردی کی شدت سے بالکل سن ہو جاتے تھے، اور میرے کامتے ہوئے ہونٹ نیلے پڑ جاتے تھے۔ میری ہڈیاں سردی سے کڑکڑاتی تھی، لیکن مجھے جلتی ہوئی آگ کے پاس بیٹھ کر اپنے جمے ہوئے ہاتھ سینکنے کی بھی ذرا سی اجازت نہیں تھی۔ مجھے روزانہ کئی کئی گھنٹے گرم چولہے اور بٹی کے سامنے بیٹھ کر اس ڈیرے کے درجنوں اور بعض اوقات سینکڑوں لوگوں کے لیے روٹیاں پکانی ہوتی تھی۔ آگ کی شدید تپش اور دھوئیں سے میرا معصوم چہرہ بری طرح جھلس جاتا تھا، اور میری آنکھوں سے مسلسل پانی بہنے لگتا تھا، لیکن میرے مجال نہیں تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس آگ کے سامنے سے ہٹ سکوں یا اپنی آنکھیں مل سکوں۔ مجھے کھانے کے لیے صرف وہ سوکھی باسی اور پھپھوندی لگی روٹیاں دی جاتی تھی جو کئی دن پرانی ہوتی تھی، اور بعض اوقات تو مجھے بغیر کسی وجہ کے کئی کئی دن تک مکمل بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا تھا، تاکہ میرے اندر کمزوری طاری رہے اور بغاوت کا کوئی ادنا سا جذبہ بھی پیدا نہ ہو سکے۔ میری زندگی ایک ایسے لاوارث جانور سے بھی بدتر ہو چکی تھی
جسے کم از کم اس کا مالک کبھی کبھار پیار تو کرتا ہے، لیکن میرے حصے میں صرف گندی گالیاں، وحشیانہ مار پیٹ اور ناقابل برداشت ذلت تھی۔ میں رات کو جب اپنی ٹوٹے ہوئے اور بدبودار بستر پر لیٹتی تو میرے پورے جسم کا ایک ایک جوڑ اور پٹھا شدید درد سے چیخ رہا ہوتا۔ ان اندھیری اور طویل راتوں میں مجھے اکثر اپنے ماں باپ کی بہت یاد آتی تھی۔ مجھے ان کا چہرہ تو ٹھیک سے یاد نہیں تھا کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب میں اس جہنم میں لائی گئی، لیکن میرے ذہن کے کسی گہرے کونے میں ان کی ایک دھندلی سی اور پیاری سی تصویر موجود تھی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ ایک شفیق چہرہ مجھے گود میں اٹھاتا تھا اور پیار کرتا تھا۔ میں اکثر روتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ میرے بابا اچانک کہیں سے آ جائیں اور مجھے اس ناقابل برداشت عذاب سے نجات دلا کر اپنے ساتھ کسی دور اور خوبصورت دنیا میں لے جائے۔ میں سوچتی تھی کہ کوئی تو ایسا ہوگا جو اس بڑی سی دنیا میں مجھ سے سچی محبت کرتا ہوگا، جو مجھے اس ذلت سے نکالے گا۔ لیکن وقت بڑی برحمی سے گزرتا گیا۔ سال مہینوں میں اور مہینے دنوں میں بدلتے گئے اور میرے بچپن کی ساری معصومیت اس حویلی کی اونچی اور سیاہ دیواروں کے پیچھے کہیں بہت گہرائی میں دفن ہو کر رہتے۔ میں اب ایک جوان لڑکی بن چکی تھی، لیکن میری اس جوانی میں کوئی حسن، تازگی یا کشش نہیں تھی، بلکہ مسلسل اور کٹھن مشقت، بھوک اور بے پناہ ظلم نے مجھے وقت سے پہلے ہی ایک بوڑھی عورت جیسا بنا دیا تھا۔ میرے چہرے پر ایک دائمی اور گہرا خوف ہر وقت طاری رہتا تھا، اور میری آنکھوں کی وہ چمک جو کسی بھی زندہ انسان میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے چھن چکی تھی۔ میری آنکھوں میں اب صرف ویرانی اور موت کا سایہ جھلکتا تھا۔ تو ظالم پیل کا ظلم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کام ہونے کی بجائے مزید بڑھتا اور شفاف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بعد میں بعد مجھے سب کے سامنے ذلیل کرتا اور مجھے بار بار یہ احساس دلاتا کہ میری کوئی اوقات یا حیثیت نہیں ہے اور میں صرف اس کے پیروں کی دول اور اس کے جوتی کی خاک ہوں۔ اس کے ڈیرے پر آنے والے لوگ اندھے اور جاہل عقیدت مند تھے، جو اس کے ہر غلط اور ظالمانہ حکم پر اپنی جان دینے اور کسی کی جان لینے کو تیار رہتے تھے، اور مجھے ان سب کے سامنے ایک بہت بڑے مجرم کی طرح پیش کیا جاتا تھا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا اور ناقابل معافی گناہ کر رکھا ہو، جس کی سزا مجھے اس غلامی کی صورت میں مل رہی ہے۔ اس ڈیرے کی چار دیواریں اس قدر اونچی اور مضبوط تھی کہ باہر کی دنیا کا کوئی شور، کوئی آواز یا کوئی روشنی اندر نہیں آ سکتی تھی، اور اندر کی کوئی چیخ، کوئی آہ، کوئی فریاد ان دیواروں کو پار کر کے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہاں کے پہرے دار ہر وقت اپنی بھاری لاٹھیاں اور ہتھیار لیے پہرا دیتے رہتے تھے، اور کسی پرندے کا بھی وہاں سے پر مارنا مکمل طور پر ناممکن تھا۔ لیکن انسان کے اندر کی آزادی کی تڑپ کو کبھی کوئی زنجیر یا کوئی پہرا ہمیشہ کے لیے نہیں باندھ سکتا۔ میرے اندر بھی اس ظلم اور وحشت اور اس غلامی کے خلاف ایک لاوا مسلسل پک رہا تھا، جو بس پھٹنے کے لیے کسی چھوٹے سے راستے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں یہ پکا اور اٹل ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بقیہ زندگی کسی بھی صورت میں اس درندے کے قدموں میں سسک سسک کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہیں گزاروں گی، چاہے مجھے اس فرار کی کوشش میں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ گٹ گٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ آزادی کی ایک سانس لے کر موت کو گلے لگا لیا جائے۔ میں نے نہایت خاموشی اور انتہائی ہوشیاری سے اس حویلی کے تمام راستوں، وہاں کے خونخوار پہرے داروں کے اوقات، ان کے سونے جاگنے کے معمولات اور ان کی عادات کا بہت گہرا اور باریک بینی سے مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ میں سارا دن کام کرتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر رکھتی تھی، لیکن میرا دماغ ہر وقت ارد گرد کے ماحول کی ریکی کرتا رہتا تھا۔ میں نے کئی مہینوں کی محنت اور مسلسل نگرانی کے بعد یہ دیکھا کہ رات کے تیسرے پہر جب ڈیرے پر مکمل اور گہرا سناٹا چھا جاتا ہے اور تمام لوگ گہری اور غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تو حویلی کے بالکل پچھلی طرف کا ایک انتہائی پرانا اور لکڑی کا ٹوٹا ہوا دروازہ اکثر کمزور پہرے یا پہرے داروں کی غفلت کی وجہ سے نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ وہ دروازہ بہت ہی خستہ حال اور وہ سیدھا تھا، اور اس کے قبضے مکمل طور پر زنگ آلود ہو چکے تھے۔ میری آزادی، میری زندگی اور میری نجات کا واحد راستہ اسی خستہ حال اور پرانے دروازے سے ہو کر گزرتا تھا۔ میں نے کئی راتیں جا کر اپنی نیندیں قربان کر کے اس راستے کا تفصیلی جائزہ لیا
اور اپنے ذہن میں فرار کا ایک مکمل اور انتہائی محتاط خاکہ تیار کر لیا۔ مجھے بس ایک ایسے مناسب اور بہترین موقع کی شدت سے تلاش تھی جب حالات مکمل طور پر میری مرضی کے مطابق ہوں، اور وہ سنہرا موقع مجھے ایک انتہائی طوفانی، خوفناک اور کالی رات کو مل گیا۔ اس دن صبح ہی آسمان پر گہرے اور کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اور تیز اور وحشت ناک ہوائیں چل رہی تھی۔ پیر کے ڈیرے پر آج ایک بہت بڑی اور خاص محفل کا انعقاد تھا، جس میں دور دراز سے بے شمار مرید اور لوگ آئے ہوئے تھے۔ مجھے سارا دن اور آدھی رات تک مسلسل بغیر رکے کام کرنا پڑا۔ میں نے درجنوں باری دیگیاں دھوئیں پٹی کے لیے لکڑیاں کاٹی اور سینکڑوں مہمانوں کی خدمت کی۔ میری کمر مسلسل جھکنے اور وزن اٹھانے کی وجہ سے درد سے دوہری ہو رہی تھی، اور میرے پیروں میں کھڑے رہنے کی بھی بالکل سکت نہیں بچی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اب کسی بھی لمحے گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کوئی تھکاوٹ یا کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی، کیونکہ آج میرے اندر آزادی کی ایک عجیب سی طاقت اور جنون محسوس ہو رہا تھا۔ محفل کے اختتام کے بعد جب تمام مہمان اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے اور ڈیرے کے تمام لوگ تھک ہار کر گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے، تو آسمان نے بھی اپنا غضبناک رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اچانک آسمان پھٹ پڑا اور تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ بادلوں کی زوردار گرج اور بجلی کی آنکھیں خیرہ کر دینے والی چمک نے پوری فضا کو بے حد خوفناک اور ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ تیز بارش اور طوفانی ہوا کی وجہ سے پہرے دار بھی اپنی اپنی مقررہ جگہوں اور دیواروں کے ہٹ کر اندرونی سائبانوں اور کمروں کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، اور سرد ہوا نے ان کی تھکاوٹ کو بڑھا کر انہیں بھی نیند کی گہری وادی میں دھکیل دیا۔ یہی وہ انمول لمحہ تھا جس کا میں نے برسوں سے پل پل گن کر انتظار کیا تھا۔ میں نے اپنے دل کی تیز اور بے قابو دھڑکنوں کو بمشکل قابو کیا، اور اپنے بدبودار بستر سے نہایت خاموشی اور احتیاط سے اٹھی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے پاؤں میں کوئی جوتا یا چپل نہیں پہنے، تاکہ میرے چلنے کی ہلکی سی بھی آواز یا آہٹ پیدا نہ ہو سکے۔ میں نے ایک پرانی اور گہرے کالے رنگ کی چادر اپنے اوپر اور کمزور جسم پر اوڑھی، جو مجھے اس گپ اندھیرے میں چھپنے اور دیواروں کے سائے میں مل جانے میں بہت مدد دے سکتی تھی۔ میں محتاط اور سست قدموں کے ساتھ دیواروں کے سائے اور اندھیرے میں چلتی ہوئی حویلی کے پچھلے اور ویران صحن کی طرح بڑھنے لگی۔ بارش اس قدر تیز اور موسلا دھار تھی کہ میرے قدموں کی چاپ اور زمین پر پڑنے والی چھپ چھپ کی آواز مکمل طور پر بارش کے شور اور طوفان کی گرج میں دب چکی تھی۔ ہر بار جب آسمان پر زوردار بجلی چمکتی اور سارا صحن ایک لمحے کے لیے روشن ہو جاتا، تو میں فوراً زمین پر لیٹ جاتی یا کسی دیوار یا بڑے ستون کے پیچھے دبک کر چھپ جاتی، تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ میرا دل میرے کمزور سینے میں اتنی زور اور شدت سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ دھڑکن ہی خاموشی کو چیر کر کسی پہرے دار کو بیدار نہ کر دے۔ میں گیلے اور کیچڑ سے بھرے صحن کو رینگتے اور چلتے ہوئے پار کر کے آخرکار اس پرانے اور بوسیدہ لکڑی کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ دروازے پر ایک بہت بھاری اور زنگ آلود لوہے کا تالا لٹک رہا تھا، لیکن میری مہینوں کی نگرانی کی وجہ سے میں جانتی تھی کہ یہ تالا اور اس کی زنجیر صرف دکھاوے کے لیے لٹکائے گئے ہیں، اور اس کی اندرونی کنڈی کو اگر تھوڑا سا زور سے ایک خاص زاویے سے اوپر اٹھایا جائے تو یہ بوسیدہ دروازہ کھول سکتا ہے۔ میں نے اپنی خوف اور سردی سے کانپتے ہاتھوں سے اس ٹھنڈی اور گیلی لوہے کی کنڈی کو مضبوطی سے پکڑا، اور پوری جسمانی طاقت اور روح کا سارا زور لگا کر اپنے اوپر کی طرف دھکیلا۔ زنگ کی زیادتی کی وجہ سے کنڈی نے ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ اور وگڑ کی آواز پیدا کی، جس نے ایک لمحے کے لیے میرے خون کو جما دیا، لیکن وہ آواز اس طوفانی رات کے شور، ہوائی جکڑوں اور بارش کی چمک میں کہیں دور گم ہو گئی۔ میں نے دروازے کے پٹ کو آہستہ سے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی طرف کھینچا۔ وہ پرانا پٹ تھوڑی سی جگہ بناتا ہوا کھل گیا۔ اس کے کھولتے ہی باہر کی تیز، آزاد اور ٹھنڈی ہوا کا ایک طاقتور جھونکا سیدھا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ یہ ہوا کا جھونکا میرے لیے محض ہوا نہیں تھی، بلکہ ایک نئی زندگی کا پیغام تھا۔ یہ میری آزادی کی نوید تھی۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنے دبلے پتلے اور کامتے ہوئے جسم کو دروازے کی اس چھوٹی سی دراڑ سے بمشکل نکالا، اور حویلی کی اس منحوس اور ظالم چار دیواری سے باہر آزادی کی کھلی فضا میں قدم رکھ دیا۔
باہر گپ اور ڈراؤنا اندھیرا تھا، اور تیز بارش کے پانی کی وجہ سے کچے راستے اور پگڈنڈیاں مکمل طور پر گہری کیچڑ اور دلدل سے بھر چکے تھے۔ مجھے بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے اب کس طرف جانا ہے، میری منزل کیا ہے، اور میرا راستہ کون سا ہے۔ لیکن مجھے صرف اور صرف ایک بات معلوم تھی کہ مجھے اس جہنم اور شفاق درندے سے جتنا ہو سکے دور اور بہت دور بھاگنا ہے۔ میں نے اس گہرے اندھیرے میں اندھا دھند دوڑنا شروع کر دیا۔ میرے ننگے اور زخمی پاؤں میں راستے کے نوکیلے پتھر، شیشے کے ٹکڑے اور خاردار جھاڑیوں کے کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن مجھے اس وقت کسی درد یا تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے اندر آزادی کا جو طوفانی جنون سوار تھا، اس نے میرے جسم کے ہر درد اور ہر تھکاوٹ کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ میں کٹے ہوئے کھیتوں میں گزرتی ہوئی خاردار جھاڑیوں کو چیرتی ہوئی بس دوڑتی اور دوڑتی جا رہی تھی۔ کیچڑ اور پھسلن کی وجہ سے میں کئی بار بری طرح پھسلی اور اوندھے منہ زمین پر گری۔ میرے کپڑے کیچڑ اور مٹی سے مکمل طور پر لت پت ہو گئے، اور گرنے کی وجہ سے میرے گھٹنوں اور کونیوں سے تازہ خون رسنے لگا۔ لیکن میں نے ذرا برابر بھی ہمت نہیں ہاری۔ میں گرنے کے فوراً بعد اٹھتی اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ دوڑنے لگتی۔ مجھے اپنے پیچھے ہر سائے میں موت نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ڈیرے کے خونخوار اور پاگل کتے، وہ ظالم پہرے دار اپنے ہتھیاروں کے ساتھ میرے بالکل پیچھے آ رہے ہیں اور ابھی مجھے دبوچ لیں گے۔ ہوا کی تیز سائیں سائیں میں مجھے اس ظالم پیر کی غضبناک اور خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی، جو مجھے رکنے کا حکم دے رہی تھی۔ لیکن میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنے کی سنگین غلطی کی۔ میں بخوبی جانتی تھی کہ اگر میں آج پکڑی گئی تو وہ بے رحم لوگ مجھے زندہ آگ میں جلا دیں گے۔ یہ میرے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے بھوکے کتوں کو ڈال دیں گے۔ میں اپنی آخری سانسوں اور خون کے آخری قطرے تک بھاگنا اور دور جانا چاہتی تھی۔ راستے میں کئی بار میرا سانس اکڑا، میرے پھیپھڑے پھٹنے لگے اور مجھے لگا کہ میرا سینہ مزید ہوا نہیں کھینچ سکے گا۔ لیکن میرے ذہن میں موجود اپنے باپ کی وہ دھندلی تصویر اور آزادی کا وہ میٹھا خواب مجھے مسلسل اور بغیر رکے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں مسلسل کئی گھنٹوں تک دوڑتی اور چلتی رہی، یہاں تک کہ آسمان کے مشرقی کنارے پر صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی اور بارش کا زور آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ میں ڈیرے کی حدود اور اس گاؤں سے بہت دور ایک چوڑی اور پختہ سڑک کے کنارے پہنچ چکی ہوں۔ میرے پاؤں خون سے مکمل طور پر لت پت تھے، میرا پورا جسم تھکن اور درد سے چور چور تھا، اور میری سانسیں ایک تیز دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ لیکن جب میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور دور تک کوئی حویلی نہ تھی، نہ اس کا کوئی نشان موجود تھا، اور نہ ہی کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں آخر کار آزاد تھی، مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے آزاد۔ اس پختہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر جب میں نے صبح کی اس انتہائی ٹھنڈی اور تازہ ہوا کو اپنے بھرے ہوئے پھیپھڑوں میں اتارا تو مجھے اپنی ذلت بھری زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میں ایک انسان ہوں، میں زندہ ہوں، اور میں اس ظالم کے چنگل سے بچ نکلنے اور وہاں سے بھاگنے میں 100% کامیاب ہو گئی۔ میں نے اپنی تھکی ہوئی اور بند آنکھوں سے آسمان کی طرف منہ کیا، اور میرے چہرے پر گرنے والے بارش کے ان آخری اور ٹھنڈے قطروں نے میرے چہرے کی دھول اور میرے برسوں کے بہنے والے دردناک آنسوں کو ہمیشہ کے لیے دھو دیا۔ یہ میری زندگی اور کامیابی کا وہ عظیم لمحہ تھا جس نے مجھے غلامی کے اندھیروں سے نکال کر ایک نئی زندگی دی تھی، اور میں وہاں سے بھاگنے میں پوری طرح کامیاب ہو گئی تھی۔ آج کی اس صبح نے مجھے میرے بچپن کے وہ سارے دکھ بھلا دیے تھے، کیونکہ اب میں کسی کی غلام نہیں تھی، اور میرے پیروں میں پڑی ہوئی غلامی کی وہ غیر مرئی زنجیریں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکی تھی۔ میں سڑک پر کھڑی تھی اور میرے سامنے ایک لمبا اور انجان راستہ تھا، لیکن مجھے اس انجان راستے میں کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ یہ راستہ میری آزادی کا راستہ تھا، اور میں اس پر چلنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، اور وہاں سے بھاگنے میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئی تھی۔ آج کی یہ صبح میری فتح کی صبح تھی، جس نے مجھے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ظلم چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، ایک نہ ایک دن اسے شکست ضرور ہوتی ہے، اور میں وہ شکست دے کر بھاگنے میں پوری طرح کامیاب ہو گئی تھی۔ اب مجھے بس اپنی وہ منزل تلاش کرنی تھی جہاں محبت اور سکون ہو، اور وہ ظالم حویلی اب میری زندگی کا ایک گزرا ہوا اور بیان خواب بن چکی تھی۔
جس سے میں جاگ چکی تھی اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سورج پوری طرح طلوع ہو چکا تھا اور اس کی تیز پیلی اور چبھنے والی کرنیں میرے تھکے ہارے اور زخموں سے چور بچور پر پڑ رہی تھی۔ میں اس لمبی چوڑی اور نامعلوم سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور میرے چاروں طرف ایک عجیب سی ویرانی اور سناٹا تھا۔ رات بھر کی طوفانی بارش اور مسلسل بھاگنے کی وجہ سے میرے کپڑے کیچڑ اور مٹی میں لت پت ہو کر میرے جسم کے ساتھ پوری طرح چپک چکے تھے اور میرے ننگے پاؤں سے رسنے والا خون بارش کے پانی کے ساتھ مل کر جم چکا تھا۔ لیکن اس شدید جسمانی اذیت اور تھکاوٹ کے باوجود میرے اندر آزادی کا ایک ایسا طوفان موزن تھا جس نے میرے ہر درد کو دبا دیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے کانپتے ہوئے قدموں کو آگے کی طرف بڑھانا شروع کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سڑک کس شہر کی طرف جاتی ہے اور میرا اصل ٹھکانہ کہاں ہے، لیکن میرے ذہن کے کسی بہت ہی گہرے اور دھندلے کونے میں اپنی ماں کا ایک مبہم سا چہرہ اور ایک پرانے محلے کی کچی گلیوں کا نقشہ محفوظ تھا۔ مجھے یاد تھا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میری ماں مجھے ایک چھوٹی سی چارپائی پر سلاتی تھی اور اس کے ہاتھوں کی خوشبو مجھے آج بھی اپنے آس پاس محسوس ہو رہی تھی۔ اسی خوشبو اور اس دھندلی سی امید کے سہارے میں نے چلنا شروع کیا۔ دن کا آغاز ہو چکا تھا اور سڑک پر اکا دکا سواریوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ جب بھی کوئی تیز رفتار سواری میرے پاس سے گزرتی تو میں ڈر کر سڑک کے کنارے لگی ہوئی خاردار جاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے اس ظالم پیر کے خونخوار کارندے مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ابھی مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے واپس اسی جہنم میں لے جائیں گے جہاں سے میں رات کے اندھیرے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلی تھی۔ میرا ہر قدم ایک نئے خوف اور ایک نئی امید کے درمیان اٹھ رہا تھا۔ دوپہر کا وقت قریب آ رہا تھا اور سورج کی تپش میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پختہ سڑک کی تارکول گرم ہو کر میرے زخمی پیروں کے تلووں کو بری طرح جلا رہی تھی۔ میرے ہونٹ پیاس کی شدت سے مکمل طور پر سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے اور ان پر پپڑیاں جم گئی تھیں۔ میرا حلق ریت کی طرح خشک تھا اور میری آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اندر مجھے جلد ہی پانی کا کوئی گھونٹ نہ ملا تو میں اسی سڑک پر گر کر تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی اور میری لاش کو کوئی پہچاننے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں چلتے چلتے اس جگہ لڑکھڑائی اور سڑک کے کنارے ایک پرانے اور گھنے درخت کے سائے میں گر پڑی۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ تبھی مجھے دور سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے بمشکل اپنی باری پلکیں اٹھا کر دیکھا تو ایک بوڑھا کسان اپنی بیل گاڑی یا تانگے پر سوار اس طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہمدردی اور شرافت تھی۔ اس نے جب میری یہ خستہ اور بڑھنے والی حالت دیکھی تو اس نے اپنی سواری کو میرے بالکل قریب لا کر روک دیا اور اس نے مجھے ایک پانی کا پرانا مٹکا پکڑایا اور انتہائی نرم لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ بیٹی تم اس ویران سڑک پر اکیلی اور اس برے حال میں کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس مٹکے کو پکڑا اور پانی کے چند گھونٹ اپنے خشک حلق میں اتارے تو مجھے لگا جیسے میرے مردہ جسم میں زندگی کی کوئی نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ میں نے اس بوڑھے کسان کو کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میرے اندر اب بھی لوگوں کا شدید خوف بسا ہوا تھا اور میں کسی بھی اجنبی پر بھروسہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ میں نے بس اتنا کہا کہ مجھے شہر کی طرف جانا ہے۔ بوڑھے کسان نے کوئی مزید سوال نہیں کیا اور مجھے اپنی سواری کے پچھلے حصے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اور ہچکچاتے ہوئے اس لکڑی کے تختے پر بیٹھ گئی اور اس نے سواری کو شہر کی طرف ہانک دیا۔ راستے بھر میں سہم کر بیٹھی رہی اور حیران جانے والے کو شک کی نگاہ سے دیکھتی رہی۔ کئی گھنٹوں کے طویل اور ہچکولے کھاتے ہوئے سفر کے بعد جب سورج مغرب کی طرف ڈلنے لگا تھا تو ہم ایک بہت بڑے اور ہجوم والے شہر کے بیرونی حصے میں داخل ہوئے۔ یہ شہر میری اس تاریخ حویلی کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں ہر طرف انسانوں کا ایک بے پناہ ہجوم تھا۔ اونچی اونچی عمارتیں تھیں اور کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور تھا۔ بوڑھے کسان نے مجھے ایک بڑے چوراہے پر اتار دیا اور اپنی راہ لی۔ میں اس چوراہے پر کھڑی حیرانی اور پریشانی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے ذہن میں بہت زیادہ زور ڈالنا پڑا
تاکہ میں اپنے بچپن کی ان دھندلی اور ٹوٹی پھوٹی یادوں کو جوڑ سکوں، جن میں میرا پرانا گھر اور میرا محلہ بسا ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میری ماں کے محلے کے قریب ایک بہت پرانی اور بڑی مسجد تھی، جس کے مینار آسمان سے باتیں کرتے تھے، اور اس کے بالکل سامنے ایک بہت پرانا برگد کا درخت تھا۔ میں نے ادھر ادھر گھومنا اور پیدل چلنا شروع کیا۔ لوگوں کی عجیب و غریب نظریں میرے پھٹے ہوئے کپڑوں اور میرے زخمی وجود پر پڑ رہی تھی، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اور بس اپنی دھندلی یادوں کے سہارے اس پرانی مسجد کی تلاش میں آگے بڑھتی رہی۔ شہر کی گلیاں بہت پیچیدہ تھی، اور کئی بار میں راستہ بھٹک گئی، لیکن قدرت شاید آج مجھ پر مہربان تھی اور مجھے میری منزل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے میری نظر ایک انتہائی پرانے اور تاریخی مینار پر پڑی، اور میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے رک کر دوبارہ تیزی سے چلنے لگی۔ یہ وہی مسجد تھی جسے میں بچپن میں دور سے دیکھا کرتی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس مسجد کے قریب پہنچی اور اس کے سامنے کھڑے اس بوڑھے برگد کے درخت کو پہچان لیا۔ میرے ذہن کے بند دروازے یکے بعد دیگرے کھلنے لگے، اور مجھے وہ تنگ اور کچی گلیاں یاد آنے لگی جو اس محلے کے اندر کی طرف جاتی تھی۔ میں نے اپنے تھکے ہوئے اور سوجے ہوئے قدموں کو ان تنگ گلیوں کی طرف موڑ دیا۔ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا، اور گلیوں میں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں دیواروں کا سہارا لے کر چل رہی تھی، کیونکہ میرے اندر اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ میں ایک دروازے کو غور سے دیکھ رہی تھی، اور اس خالص دروازے کو تلاش کر رہی تھی جس کی لکڑی پر ایک پرانا لوہے کا کڑا لگا ہوا تھا، اور جس کا رنگ بہت پہلے ہی اڑ چکا تھا۔ چلتے چلتے ایک تنگ موڑ مڑنے کے بعد اچانک میرے قدم خود بخود رک گئے۔ میرے سامنے ایک پرانا اور بسیدہ سا لکڑی کا دروازہ تھا، جس پر وہی لوہے کا کڑا لٹک رہا تھا۔ اس کی تصویر میرے ذہن میں نقش تھی۔ یہ میری ماں کا گھر تھا، میری وہ جنت جہاں سے مجھے اس جہنم میں دھکیلا گیا تھا۔ لیکن اس وقت مجھے صرف اور صرف اپنی ماں کی وہ محبت یاد آ رہی تھی جو ایک ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ میرا دل اتنی شدت سے تڑپ رہا تھا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے اور زخموں سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اور لوہے کے ٹھنڈے کڑے کو پکڑ کر دروازے پر ایک بہت ہی ہلکی اور لرزتی ہوئی دستک دی۔ میری دستک اتنی کمزور تھی کہ مجھے خود اپنی دستک کی آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آخری بچی کچھ طاقت کو اکٹھا کر کے دوبارہ کچھ زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک عجیب سی خاموشی تھی، اور مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی جو آہستہ آہستہ دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن اپنے عروج پر تھی، اور میری آنکھوں میں برسوں کے رکے ہوئے آنسوؤں کا ایک بہت بڑا سمندر امڈ آیا تھا۔ دروازے کی پرانی چٹکنی کھلنے کی ایک زوردار آواز آئی، اور وہ سیدھا لکڑی کا دروازہ ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھل گیا۔ دروازے کی چوکھٹ پر ایک عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پر وقت نے بہت سی جھریاں ڈال دی تھی، اور اس کے بال کافی حد تک سفید ہو چکے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی وہ ساخت اور اس کے چہرے کا وہ نقشہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میری یادوں میں محفوظ تھا۔ وہ میری سگی ماں تھی، میری وہ ماں جس کی گود کے لیے میں نے برسوں تک تڑپ تڑپ کر راتیں گزاری تھی۔ ماں نے پہلے تو انتہائی حیرت اور اجنبیت کی نگاہ سے میرے اس گندے کیچڑ میں لت پت اور زخموں سے بھرے ہوئے وجود کو دیکھا۔ اسے شاید سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیکارن جیسی حالت والی جوان لڑکی کون ہے، اور اس وقت اس کے دروازے پر کیا کر رہی ہے۔ میں نے اپنے سوکھے اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کو بڑی مشکل سے حرکت دی، اور انتہائی رندی ہوئی اور درد بھری آواز میں صرف اتنا کہا کہ ماں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میری یہ آواز سنتے ہی ماں کے ہاتھ سے وہ دروازے کا کواڑ چھوٹ گیا، اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پوری طرح پھیل گئی۔ اس نے میرے چہرے کو بہت غور سے دیکھا، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا وہ گلے لگانا اتنا مضبوط اور جذباتی تھا کہ مجھے لگا کہ میرے بچپن کے وہ سارے کھوئے ہوئے سال ایک ہی پل میں واپس آ گئے ہیں۔ وہ مجھے چوم رہی تھی، میرے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چھو رہی تھی، اور زور زور سے روتے ہوئے میرے بال چوم رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میری بچی، تو کہاں چلی گئی تھی؟
میں نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، یہ آنکھوں کا نور تو زندہ ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور جلدی سے گھر کے اندر کھینچ لیا۔ اس نے فوراً گھر کا وہ بیرونی دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا اور کنڈی لگا دی، جیسے وہ مجھے اس ظالم دنیا کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے چھپا لینا چاہتی ہو۔ گھر کا اندرونی ماحول بہت ہی پرانا اور سادہ سادہ۔ ایک چھوٹا سا صحن تھا اور 2 کمرے تھے۔ ماں مجھے روتے اور چومتے ہوئے سیدھا اندر والے کمرے میں لے گئی اور مجھے ایک نرم بستر پر بٹھا دیا۔ اس کے جھوٹے آنسو اور اس کی وہ زبردست اداکاری اتنی کمال کی تھی کہ میں جو اس کی سگی بیٹی تھی، میں اس کی محبت کے اس گہرے فریب کو ذرا برابر بھی نہیں سمجھ سکی، اور میں نے حقیقت میں یہ مان لیا کہ میری ماں کو مجھ سے چھن جانے کا اتنا ہی دکھ تھا جتنا مجھے اس سے بچھڑنے کا تھا۔ میں اس کے گلے لگ کر داڑیں مار مار کر رونے لگی، اور میرے سینے کے اندر چھپا ہوا وہ سارا درد، وہ ساری تکلیفیں اور وہ ساری اذیتیں جو میں نے اس ظالم پیر کے ڈیرے پر سہی تھی، وہ سب آنسوؤں کی شکل میں میری آنکھوں سے بہنے لگی۔ ماں نے مجھے بہت پیار سے دلاسا دیا اور مجھ سے کہا کہ اب میں بالکل محفوظ ہوں اور مجھے اب کبھی اپنے سے دور نہیں ہونے دے گی۔ اس نے میرے الجھے اور مٹی سے بھرے ہوئے بالوں پر اپنے ہاتھ پھیرے اور مجھے کہا کہ میں آرام کروں، جبکہ وہ میرے لیے گرم پانی کا انتظام کرتی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ میں اس کمرے کی چارپائی پر بیٹھی اس نرم بستر کے لمس کو محسوس کر رہی تھی جو برسوں کے بعد مجھے نصیب ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ماں ایک بالٹی میں گرم پانی اور ایک تولیہ لے کر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے جسم پر لگے ہوئے کیچڑ اور مٹی کو صاف کیا، میرے پاؤں کے ان گہرے زخموں کو پانی سے دھو دیا جن سے ابھی تک ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اس نے میری تمام چوٹوں پر کوئی مرہم لگایا جس سے مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ اس نے مجھے اپنے پرانے صندوق سے نکال کر انتہائی صاف ستھرے اور نرم کپڑے پہننے کے لیے دیے۔ جب میں نے وہ کپڑے پہنے تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری ساری تھکاوٹ اور برسوں کی غلامی میرے جسم سے اتر کر کہیں دور گری ہے۔ میں بالکل تازہ دم اور محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ماں آ کر میرے بالکل پاس بیٹھ گئی اور اس نے میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بہت غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میں اس وقت صرف اور صرف ایک ماں کی خالص محبت سمجھ رہی تھی۔ اس نے انتہائی ہمدردانہ اور دکھ بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ میری بیٹی، تو نے یہ اتنے سال کہاں گزارے اور تیرا یہ حال کس ظالم نے کیا ہے؟ اس کا یہ سوال سننا تھا کہ میرے اندر کا سارا رکا ہوا لاوا پھٹ پڑا، اور میں نے روتے اور ہچکیاں لیتے ہوئے اسے اس ظالم پیر کے ڈیرے کی ایک ایک تفصیلی کہانی سنانا شروع کر دی۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے مجھ سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا، کیسے مجھے راتوں کو بھوکا رکھا جاتا تھا، کیسے مجھے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر موٹے ڈنڈوں سے پیٹا جاتا تھا، اور کیسے میں اپنی جان پر کھیل کر ان ظالموں کے چنگل سے بچ کر اور اندھیری رات اور طوفانی بارش کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ میں اسے اپنے جسم پر موجود وہ پرانے اور گہرے نشانات دکھا رہی تھی جو ان چاقوں اور لاٹھیوں کی وجہ سے پڑے تھے۔ میری ایک ایک بات سن کر ماں کے چہرے پر شدید صدمے اور غصے کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی اور جھوٹے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے تسلیاں دے رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے زور سے لگایا اور کہا کہ تو فکر نہ کر میری بچی، میں اس ظالم پیر کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جس نے میری معصوم بچی کے ساتھ یہ درندگی کی ہے۔ اب تو اپنے گھر آ گئی ہے، اب تیرا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ میں اس کی ان پیار بھری باتوں کو سن کر مکمل طور پر پگھل چکی تھی، اور میرا دل اس بات پر پوری طرح مطمئن اور خوش تھا کہ میں نے اس دنیا میں اپنی سب سے بڑی پناہ گاہ ڈھونڈ لی ہے، اور اب میری بقیہ زندگی ان نرم بستروں اور اس شفیق ماں کی گود میں بڑی آسانی اور سکون سے گزرے گی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور باہر گلیوں میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ میری آنکھیں تھکاوٹ اور نیند کی شدت سے مسلسل بند ہو رہی تھیں، اور میرا پورا جسم اب مکمل آرام مانگ رہا تھا۔ ماں نے میری یہ حالت دیکھ کر میرے ماتھے پر پیار کیا اور مجھ سے انتہائی شفقت بھرے لہجے میں کہا کہ تو لیٹ کر تھوڑا آرام کر میری بیٹی، تو نے بہت طویل اور تکلیف دہ سفر کیا ہے، تیرا جسم تھک کر چور چور ہو چکا ہے،
میں تیرے لیے ابھی باورچی خانے سے ایک گلاس گرم اور میٹھا دودھ لے کر آتی ہوں تاکہ تیری ساری تھکاوٹ اتر جائے اور تجھے ایک پرسکون اور میٹھی نیند آ سکے۔ میں نے اس بات میں اپنا سر ہلایا اور اس نرم بستر پر اپنا تھکا ہوا وجود گرا دیا۔ میرے بستر پر لیٹتے ہی میری آنکھوں پر نیند کا ایک گہرا غلبہ طاری ہونے لگا اور میں ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون دنیا کے خوابوں میں کھونے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ماں اپنے ہاتھ میں دودھ کا ایک گرم گلاس لیے کمرے میں واپس داخل ہوئی۔ اس دودھ سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس کی میٹھی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرا کر مجھے مزید راحت کا احساس دلا رہی تھی۔ ماں نے وہ گلاس لا کر میرے بالکل سرہانے رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دیا اور میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ گرم دودھ جلدی سے پی لے میری بچی، اس کے پینے سے تیرے اندر کی ساری تھکن اور درد دور ہو جائے گا اور تو صبح تک ایک انتہائی گہری اور پرسکون نیند سو سکے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا اور اس کے ہاتھ سے وہ گرم دودھ کا گلاس پکڑ لیا۔ وہ گلاس میرے ہاتھوں میں ایک عجیب سی حرارت پیدا کر رہا تھا جس سے میرے ٹھنڈے پڑتے ہوئے خون میں روانی آ رہی تھی۔ میں نے اس دودھ کو پینے کے لیے اپنے خشک ہونٹوں کے قریب کیا اور اس کے گونٹ بڑھنے ہی لگی تھی کہ اچانک ماں نے مجھ سے کہا کہ تو آرام سے اپنا دودھ پی، میں ذرا ساتھ والے کمرے میں جا کر آتی ہوں، مجھے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور بس مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ماں اپنے قدموں کی آہٹ کو بچاتی ہوئی اور بڑی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور اس نے پیچھے سے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا آدھ کھلا چھوڑ دیا۔ میں دودھ کا گلاس ہونٹوں سے لگائے ہوئے تھی اور میری نظر اس آدھ کھلے دروازے کی طرف تھی۔ اچانک میں نے سنا کہ ساتھ والے کمرے سے ٹیلی فون کے بٹن دبانے اور نمبر ملانے کی واضح آواز آ رہی تھی۔ میری ماں نے کسی کو ٹیلی فون ملایا تھا اور وہ اس وقت کسی کا رابطہ اٹھانے کا انتہائی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنا دودھ پینا ایک لمحے کے لیے روک دیا اور میری پوری توجہ اس دروازے کی دراڑ سے آنے والی آواز کی طرف مرکوز ہو گئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز بند ہوئی اور اس کا مطلب تھا کہ دوسری طرف سے کسی نے وہ کال اٹھا لی تھی اور رابطہ قائم ہو چکا تھا۔ میری ماں نے انتہائی دھیمی سرگوشی اور ایک عجیب سی پراسرار لہجے میں بات کرنا شروع کی اور اس کا وہ لہجہ سن کر میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہونے لگی، کیونکہ اس نے یہ ٹیلی فون میرے اس سگے باپ کو کیا تھا جس کی تصویر میرے ذہن میں دھندلی سی محفوظ تھی، اور وہ اسے وہ بھیانک بات بتانے والی تھی جس نے میری پوری دنیا کو الٹ دینا تھا اور مجھے مکمل طور پر پاگل کر دینا تھا۔ لیکن میں ابھی اس کی اس پراسرار آواز کو غور سے سننے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ آگے سے کیا کہنے والی ہے جو میری زندگی کی آخری اور سب سے خوفناک سچائی ثابت ہونے والی تھی۔ اور وہ ظالم باپ اس وقت ٹیلی فون کی دوسری طرف موجود تھا۔ جب میری ماں نے اپنے ہونٹ کھولے اور بولنا شروع کیا، میری ماں کی وہ سرگوشی جو شروع میں مجھے کچھ خاص سنائی نہیں دے رہی تھی، اب آہستہ آہستہ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترنے لگی تھی۔ اس نے فون کے بولنے والے حصے پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ اس کی آواز زیادہ بلند نہ ہو، لیکن وہ اپنے اندر کے غصے اور انتقام کی آگ میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اس کی آواز کا زہر اس آدھ کھلے دروازے کی دراڑ سے سیدھا میرے دل پر وار کر رہا تھا۔ اس نے انتہائی تلخ اور طنزیہ لہجے میں بات شروع کی اور کہا کہ کیا تم پہچان رہے ہو میں کون بات کر رہی ہوں؟ ہاں، میں وہی تمہاری پہلی بیوی ہوں جسے تم نے آج سے 15 سال پہلے ایک جھگڑے کی وجہ سے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا تھا اور مجھے طلاق دے کر میری زندگی کو ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں دھکیل دیا تھا۔ میری ماں کے الفاظ سنتے ہی میرے ہاتھوں میں پکڑا ہوا وہ گرم دودھ کا گلاس ایک دم سے کانپنے لگا اور میرے ماتھے پر پسینے کی ٹھنڈی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری وہ ماں جو ابھی چند منٹ پہلے مجھے گلے لگا کر رو رہی تھی اور میرے ماتھے کو چوم رہی تھی، اس کے لہجے میں اتنی بے پناہ اور خوفناک نفرت کیسے آ سکتی ہے۔ میں نے اپنے سانسوں کو بالکل روک لیا اور اپنے دل کی دھڑکن کو بھی دبانے کی کوشش کی تاکہ میں اس کی ایک ایک بات کو پوری طرح سن سکوں۔ وہ کال کی دوسری طرف موجود میرے سگے باپ سے بات کر رہی تھی جس کے لیے میں راتوں کو رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ وہ آ کر مجھے بچا لے۔ میری ماں نے ایک انتہائی شیطانی اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھایا اور کہنے لگی
کہ تم تو یہی سمجھتے رہے ہوگے کہ تمہاری وہ اکلوتی اور بے حد لاڈلی نشانی جسے تم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے وہ کہیں کھو گئی ہے یا مر چکی ہے، لیکن تم سراسر غلط فہمی میں تھے۔ آج میں تمہیں وہ سچ بتانے کے لیے رابطہ کر رہی ہوں جو میں نے 15 سالوں سے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ سچائی سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی اور میرے دماغ کی رگیں تن گئی۔ ماں کہہ رہی تھی کہ جب تم نے مجھے طلاق دے کر میرے سینے میں آگ لگائی تھی تو میں نے اسی دن یہ قسم کھا لی تھی کہ میں تمہیں اس دنیا کا وہ بدترین اور خوفناک درد دوں گی جسے تم اپنی مرتی ہوئی سانسوں تک نہیں بلا سکو گے، اور تمہاری سب سے بڑی کمزوری تمہاری یہ اکلوتی بیٹی تھی جسے تم نے میرے پاس چھوڑا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے تمہارے اس غرور اور تمہاری اس محبت کو توڑنے کے لیے کتنا بڑا اور ظالمانہ قدم اٹھایا تھا۔ ماں کی آواز میں ایک عجیب سا جنون اور پاگل پن شامل ہو چکا تھا، اور وہ فون پر چلاتے ہوئے اور زہر اگلتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہاری اس معصوم اور پھول جیسی بچی کو کسی یتیم خانے یا کسی اچھے گھر میں نہیں چھوڑا تھا، بلکہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے لے جا کر اس علاقے کے سب سے بڑے اور ظالم پیر کے ڈیرے پر صرف چند کوڑیوں کے عوض بیچ دیا تھا۔ ہاں، میں نے تمہاری بیٹی کا سودا کر دیا تھا اور اسے ایک ایسی خوفناک جہنم میں دھکیل دیا تھا جہاں دن رات اسے جانور کی طرح کام لیا جاتا تھا، جہاں سے اسے پیٹا جاتا تھا، اور وہاں جا کر کوئی اس کا نام اور کوئی پہچان نہیں چھوڑی تھی۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکراتے ہی میرے ذہن میں وہ سارا بھیانک منظر ایک بار پھر سے زندہ ہو گیا جب 15 سال پہلے یہی ماں مجھے اس ظالم اور کرخت چہرے والے انسان کے قدموں میں بٹھا کر مڑی تھی، اور میری چیخنے چلانے اور اس کے کپڑے پکڑنے کے باوجود اس نے پیچھے مڑ کر ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ آج مجھے اس بات کی پوری طرح اور دردناک حد تک سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے مجھے وہاں کسی مجبوری یا غربت کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس نے ایک سوچے سمجھے اور انتہائی گناؤنے منصوبے کے تحت اپنے سابقہ شوہر یعنی میرے باپ سے اپنی طلاق کا انتقام لینے کے لیے مجھے اس جہنم کے شعلوں میں زندہ جلا دیا تھا۔ میری ہڈیاں سرد پڑنے لگی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے جسم کا سارا خون اچانک برف بن کر جم گیا ہے۔ ماں کی گفتگو ابھی رکی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے انتقام کی آگ میں مزید جلتے ہوئے ایک وحشیانہ ہنسی ہنسنے لگی۔ وہ فون پر اپنی کہکہوں کو بامشکل دباتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آج 15 سال کی اس بدترین اور خون رلا دینے والی غلامی کے بعد وہ لڑکی اس پیر کے ڈیرے سے رات کے اندھیرے میں اپنی جان بچا کر اور باکر اتفاق سے سیدھا میرے ہی دروازے پر آ پہنچی ہے۔ تم اس کی حالت دیکھتے تو تم خون کے آنسو روتے۔ اس کے پیروں میں زخم ہے، اس کے جسم پر کوڑوں کے نشان ہیں اور اس کی ہڈیاں تک نکلی ہوئی ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، وہ مجھ سے آ کر روتے ہوئے لپٹ گئی ہے، کیونکہ وہ مجھے بے وقوف لڑکی اب بھی اپنی ہمدرد ماں سمجھتی ہے، اور اسے بالکل بھی نہیں معلوم کہ اس کی اصل مجرم اور اس کی زندگی برباد کرنے والی قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی ماں ہے۔ میری آنکھوں سے مسلسل اور بے اختیار آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو کسی درد دریا خوشی کے نہیں تھے، بلکہ یہ آنسو شدید صدمے اور خوفناک حقیقت کے تھے جس نے میری پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ میری زندگی کے وہ سارے سال جو میں نے اس ڈیرے پر غلامی اور ذلت میں گزارے تھے وہ میرے سامنے آ کر میرا منہ چڑھانے لگے۔ میں تو اس درندے سے چھٹکارا پا کر خود کو آزاد سمجھ رہی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری اصل غلامی اور میری اصل موت تو میری ماں کے اس گھر میں میرے شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ میں جس گود کو اپنی پناہ گاہ اور اپنی جنت سمجھ کر اس میں چھپ گئی تھی، دراصل وہی گود وہ سب سے خطرناک اور خونخوار درندہ تھی جس نے مجھے آج سے برسوں پہلے بھی کھا لیا تھا اور آج پھر سے مجھے نگلنے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھی تھی۔ میری ماں کی آواز اب مزید سرد اور بھیانک ہو چکی تھی، جو فون کی دوسری طرف موجود میرے بے بس اور تڑپتے ہوئے باپ کو مخاطب کر کے انتہائی صفاقی سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہاری بیٹی کو نہلا دھلا دیا ہے، کہ اس کے زخموں پر مرہم رکھا ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے انتہائی میٹھا اور گرم دودھ کا گلاس پینے کے لیے دیا ہے تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ لیکن تم جاننا چاہو گی کہ میں نے اس دودھ میں کیا ملایا ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر اس نے ایک ایسا خوفناک راز کھولا جس نے میرے دل کی دھڑکن کو ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا۔
ماں کہہ رہی تھی کہ میں نے اس گرم دودھ میں ایک ایسا خطرناک اور انتہائی تیز اثر کرنے والا جان لیوا زہر ملا دیا ہے جو جسم میں جاتے ہی خون کو جما دیتا ہے اور انسان کو تڑپنے کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ میں نے 15 سال پہلے جو انتقام کی آگ اپنے سینے میں لگائی تھی وہ آج اس لڑکی کی موت کے ساتھ مکمل طور پر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ لڑکی اس وقت ساتھ والے کمرے میں بستر پر بیٹھی وہ زہر ملا دودھ پینے کے لیے تیار ہے، اور کچھ ہی لمحوں میں اس کی آخری اور دردناک ہچکی نکلے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ میں نے یہ ٹیلی فون تمہیں صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کیا تھا کہ آج تم اس اکلوتی بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دو گے، اور تم ساری زندگی اس کا چہرہ دیکھنے اور اس کی لاش کو سینے سے لگانے کے لیے تڑپتے اور ترستے رہو گے۔ تم اپنے کیے کی سزا بھگتو گے اور میری روح کو اس کی لاش دیکھ کر ایک عجیب سا سکون ملے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرے ہاتھوں میں پکڑا ہوا وہ گرم اور میٹھے دودھ کا گلاس جو چند منٹ پہلے مجھے زندگی اور راحت کا پیغام لگ رہا تھا، وہ مجھے موت کا پیالہ اور زہر کا ایک ہولناک سمندر نظر آنے لگا۔ میں نے اپنی لرزتی اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس شیشے کے گلاس کی طرف دیکھا جس میں سے ابھی تک ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ اس دھوئیں میں مجھے اپنی موت ناچتے ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میری سانسیں میرے حلق میں بری طرح کھنسنے لگی اور مجھے ایسا لگا جیسے اس کمرے کی ساری ہوا اچانک ختم ہو گئی ہے اور میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میرا وہ سارا درد، میری وہ ساری قربانیاں، میری وہ راتوں کی نیندیں اور میری وہ فرار کی جان لیوا کوشش، سب کچھ اس ایک لمحے میں مکمل طور پر راکھ اور مٹی میں مل گیا تھا۔ میں جس ماں کے سائے میں بیٹھ کر اپنی بقیہ زندگی انتہائی سکون اور محبت سے گزارنے کے خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی، وہ ماں تو اصل میں ایک ایسی کالی اور ڈسنے والی ناگن تھی جس نے اپنے سابقہ شوہر کے انتقام اور اپنی اولاد کی تسکین کے لیے اپنی ہی سگی اور معصوم بیٹی کو ڈس لیا تھا۔ میرے دماغ کی رگیں اس شدید اور اچانک پڑنے والے صدمے سے پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں چلاؤں، روؤں یا بھاگ جاؤں، لیکن میری ٹانگوں میں اب اتنی بھی جان باقی نہیں رہی تھی کہ میں اس بستر سے ایک قدم بھی نیچے اتار سکوں۔ میرے کانوں میں بار بار اور مسلسل میری ماں کے وہ زہریلے اور خنجر جیسے تیز الفاظ گونج رہے تھے جن میں اس نے مجھے بیچنے اور میرے دودھ میں زہر ملانے کا اقرار کیا تھا۔ مجھے اپنی بات کی وہ بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ جو اس وقت فون کی دوسری طرف کھڑا خون کے آنسو رو رہا ہوگا اور اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، لیکن وہ مجھ سے اتنا دور تھا کہ وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک گہرا کالا اور وحشتناک اندھیرا تیزی سے چھانے لگا۔ وہ سارا کمرہ، وہ دیواریں، وہ چھت، سب کچھ گول گول گھومنے لگا۔ میرے ہاتھوں کے گرفت اس دودھ کے گلاس پر انتہائی کمزور پڑنے لگی۔ میری انگلیاں سن ہو گئی اور وہ زہر بھرا شیشے کا گلاس میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر ایک زوردار آواز کے ساتھ گرا اور اس کے ان گنت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ گرم اور میٹھا لیکن زہریلا دودھ پورے فرش پر بہنے لگا، اور اس کے گرنے کی آواز سن کر میری ماں کے قدموں کی آہٹ تیزی سے میرے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے آ رہی تھی کہ کیا اس کی وہ شیطانی سازش اور اس کا وہ پرانا انتقام مکمل ہو گیا ہے یا نہیں، لیکن اس کے کمرے میں داخل ہونے اور میرا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی میرے اندر موجود انسان پر اعتبار کرنے اور زندہ رہنے کی آخری رمق بھی مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ میرا وہ دل جو ظالم پیر کے چابکوں کی مار سہ کر بھی دھڑکتا رہا تھا، وہ آج اپنی ہی سگی ماں کے اس خوفناک دھوکے اور اس ہولناک سچائی کو جاننے کے بعد ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا تھا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں جس انسان پر سب سے زیادہ اعتبار اور اندھا بھروسہ کیا تھا، اس کی اس بھیانک سچائی کو سننے کے بعد میرے دماغ نے اس درد اور اس صدمے کو مزید برداشت کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا، اور میرے حواس یکدم جواب دے گئے اور میں اس بستر پر روندے منہ گر کر مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی، کیونکہ میری ماں کال پر صاف الفاظ میں یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے مجھے جان بوجھ کر اس جہنم میں بھیجا تھا اور اب میرے دودھ میں زہر ملا دیا ہے تاکہ اس کا انتقام پورا ہو سکے، اور اس ایک جملے نے میری دنیا کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا تھا۔